الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بزم حاضہ کی طرف سے غزوہ ذی کرد کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، یہ غزوہ بظاہر تو بہت مختصر ہے، مگر اس کی قیادت اور بہادری، دینی غیرت کا ایک عظیم درس پوشیدہ ہے۔ سامعین حضرات، اسلام میں ٹوٹل 74 جنگیں ہوئی، 27 ایسی جنگیں ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے بذات خود شرکت فرمائی، جنہیں غزوات کہتے ہیں، اور 47 ایسی جنگیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہ فرمائی، لیکن نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ جنگیں لڑی گئی، جنہیں سریہ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم جس چیز کی استطاعت رکھتے ہو وہ اپنی قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ تیار رکھو، اور اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پہلے دور کے اندر تیروں کے ذریعے جنگیں لڑی جاتی تھی، آج اس جدید دور میں تیروں کی شکل میں جدید اسلحات اور میزائل آ گئے ہیں، جن کو یہ مسلمانوں کے اوپر فرض بنتا ہے کہ ان تمام جدید اسلحات کو، میزائلوں کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اوپر دشمنان اسلام ہیں، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پاس تیار ہوں گے تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ سامعین محترم، میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ غزوہ ذی کرد، محرم الحرام 6 ہجری، غزوہ ذی کرد کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ذی کرد ایک مقام کا نام ہے جو کہ مدینہ منورہ سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں نے مسلمانوں کے چراغاں پر رات کے وقت اچانک حملہ کیا۔ مسلمانوں کے چراغاں پر حملہ کیا، مسلمانوں کی اونٹنیاں چرا کر لے گئے۔
وہ اونٹنیاں جن سے حضور علیہ السلام دودھ پیا کرتے تھے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے کو قتل کر دیا گیا اور آپ کی زوجہ محترمہ کو گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کے غلام نے حضرت مشہور تیر انداز اور تیز رفتار صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر سنائی، تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر یا صباحا کی آواز 3 مرتبہ لگائی۔ یہ آواز عرب میں جب دشمن حملہ کرتے تھے اس وقت لگائی جاتی تھی۔ جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز لگائی تو یہ آواز یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کانوں میں آ پہنچی۔ پھر سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دشمنوں کا پیچھا کیا جو دشمن اونٹنیاں چرا کر لے گئے تھے، وہ واپس کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلمہ بن اکوع نے ان کا پیچھا کیا۔ اس کے بعد نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 500 کی جماعت کے ساتھ آپ ان کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے، یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ذی کرد کے مقام پر ان کو جا پایا، پھر ان سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے جو اونٹنیاں مسلمانوں کی چرائی تھی وہ اونٹنیاں واپس لی، کچھ اونٹنیاں واپس لی اور کچھ جو دشمن تھے وہ بھاگ گئے تھے، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کو بھی واپس لے لیا گیا۔ اس جنگ میں مسلمان کامیاب ہوئے اور مسلمانوں کی جو اونٹنیاں چرائی تھی وہ اونٹنیاں کچھ واپس لے لی گئی۔ سامعین محترم، اس جنگ کا یہ واقعہ جو ہے وہ بہت مختصر ہے، مگر اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت لبیک کہا کرتے تھے، اور ہمیں بھی علماء کرام اور دینی رہنما اجتماعی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پر غلیظ حرکات کرنی چاہیے۔ اسی طرح ظلم پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اسلام تو دفاعی جنگ کو جائز قرار دیتا ہے۔ اگر اسلام کے اوپر دشمن اگر اسلام کے اوپر حملہ کرے تو اس کو منہ توڑ جواب دینا یہ سنت نبوی ہے، اور ہمیں اس جنگ سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سلمہ بن اکوع رضی اللہ جیسے صحابہ کرام ہر وقت تیار رہا کرتے تھے، کیونکہ کسی بھی وقت اسلام کے اوپر دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی اخلاقی، اپنی دینی اور معاشرتی ذمہ داریوں میں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔